اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکثر الصلاۃ علیہ، جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا، نور اللہ قلبہ، اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری روایت مبارکہ ہے۔ ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس سے دل روشن ہو جائے، عبادت میں دل لگ جائے، عبادت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی وظیفہ مجھے ارشاد فرمائیں تو میں نے کیا عرض کرنا ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ آئیں رب کے حبیب کا فرمان سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا، من اکثر الصلاۃ علیہ، جس نے مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھا، نور اللہ قلبہ، اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرما دے گا۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے کہ مہکے گلاب فکر و خیال، سلام پڑھیے کہ چمکے حیات مثل ہلال، درود پڑھیے کہ پر نور عرفائے دل ہو، سلام پڑھیے کہ خیر کثیر حاصل ہو، درود پڑھیے کہ تحلیل ہو وجود میں نور، سلام پڑھیے کہ قلب و جگر رہیں مسرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دوہتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان 2 آیات میں ایک عبرت ناک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ آئیں پہلے اس واقعے کو سنتے ہیں، پھر ان آیات کی وضاحت میں ان سے ملنے والے سبق بھی سیکھیں گے۔ بحر قلزم، ریڈ سی، جو حجاز مقدس اور ملک شام کے بیچ میں ہے، یہاں ایک بستی تھی جسے آئلہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو منذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوتی کا نام آئلہ تھا، اسی نسبت سے اس بستی کا نام آئلہ رکھا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ آئلہ بستی میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے، سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تھے اور بیچتے اور اپنی روزی کا اہتمام کرتے تھے، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ پھر قدرت کو ان کا امتحان منظور ہوا، چنانچہ ان کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دیا گیا۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یفعلون۔ ترجمہ قرآن،
اللہ سے اس کے کام کا متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کیوں فرمایا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم بندے ہیں، ہماری آنکھیں رب کے حکم کے سامنے، اپنے مالک و مولا کے حکم کے سامنے بند ہیں، اور بس بند ہیں۔ ہم نے رب کا حکم ماننا ہے۔ خیر، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا۔ اب انہیں آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں بہت آیا کرتی تھیں۔ اتنی مچھلیاں دیکھ کر ان کے دل ان کی طرف مائل ہوتے، جی چاہتا کہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں، خوب نفع کمائیں، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھا، لہذا دل کی حسرت دل ہی میں رہ جاتی۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ پھر انہیں شیطان نے ہیلا سکھایا، انہیں یوں کیا کہ اپنے گھروں کے قریب بڑے بڑے حوض بنائے اور سمندر سے نالیاں کھینچ کر حوض تک لے آئے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں زیادہ ہوتی تو نالیوں کا منہ کھول دیتے، مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جاتی، اگلے دن یہ انہیں پکڑ لیتے۔ یہ بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہی تھی، انہوں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ایسا کیا، ورنہ ظاہر ہے مچھلیاں پکڑنا منع تھا، چاہے جال ڈال کر پکڑتے، چاہے حوض کے ذریعے قید کر لیتے، دونوں صورتوں میں مچھلیاں ہی پکڑی جا رہی تھیں۔ لہذا انہیں سمجھایا گیا کہ بعد آ جاؤ۔ دین کا درد رکھنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ جو تم کر رہے ہو یہ غیر شرعی ہیلا ہے، ایسا نہ کرو، یہ محض ایک بہانہ ہے، تم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو، مگر یہ نہ مانے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، گناہ چھوڑنے اور توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر ان کا مسلسل نافرمانی کے سبب اللہ پاک کا قہر ان پر برسا۔ ایک صبح دیکھا کہ نافرمانوں کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، یہ سب نافرمان بندر بن چکے تھے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے بچے بچے کو پتہ ہے کیا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، یہ ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے ہفتے کے دن شکار کر کے سرکشی کی اور حد سے بڑے۔ کیا ہوا؟ قرآن میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ دو تکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ روایات کے مطابق اللہ پاک کا قہر برسنے سے یہ سب نافرمان بندر بن گئے، یعنی ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، عقل بھی سلامت تھی، حواس بھی درست تھے، بس بولنے کی طاقت نہ تھی، اور وہ جسم بندروں جیسے ہو چکے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بندر ایک خوبصورت جانور ہے، بعض لوگ اسے پالتے بھی ہیں، اس کی بچگانہ حرکت دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، مگر یہ قوم جنہیں بندر بنایا گیا تھا یہ عام بندروں کی طرح خوبصورت نہ تھے، بلکہ فرمایا خاسئین، دو تکارے ہوئے بندر تھے، یعنی یہ ذلیل قسم کے بندر بنے کہ ان کے جسم سے بدبو نکلتی تھی، کوئی ان کے قریب نہ آتا تھا، یہ عام بندروں جیسے حرکتیں نہیں کرتے تھے، بس دم ہلاتے
اور روتے رہتے تھے، جو ان کو دیکھتا تھا ان پر لعنت کرتا تھا۔ یہ 3 دن تک یوں ہی ذلت کے ساتھ زندہ رہے، بالآخر 3 دن کے بعد سب کے سب فنا ہو گئے۔ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق قرآن کریم ہی میں واضح کر کے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی ان نافرمانوں کو نشان عبرت اور سامان نصیحت بنایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم یہ واقعہ محض معلومات کے لیے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے اور اس جیسے دیگر واقعات سے عبرت لیا کریں۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ، بے شک سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، یعنی جو دوسروں کا انجام دیکھ کر عبرت لے، نصیحت حاصل کرے اور اپنے آپ کو سنوار لے، وہ بڑا سعادت مند ہے کہ پکڑ ہونے سے پہلے ہی خود کو سدھار لیتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دوسروں سے عبرت لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سچ ہے کہ جو دوسروں سے عبرت لے کر خود کو نہیں سنوارتا، ایک دن وہی دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نگاہ عبرت پیدا کریں، اٹھتے جنازے ان سے سامان عبرت حاصل کریں۔ قبرستان کی بڑھتی ہوئی آبادی سامان عبرت ہے۔ فلاں بن فلاں اچھا بھلا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ فلاں نوجوان روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ ایسی بیسیوں خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سمانے عبرت ہی تو ہے، ان سے ہم نے عبرت لینی ہے اور دل میں آخرت کی فکر بڑھانی ہے۔ اسے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبرت کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس خوش نصیب کے پاس نگاہ عبرت ہو وہ ہر چیز سے عبرت لیتا ہے، کیوں اس کے دل میں نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں سے عبرت حاصل کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک قرآنی واقعہ جو ہم نے سنا، اس سے ہم نے عبرت لینی ہے۔ اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملے ہیں، آئیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ گناہ کا جو انجام ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، آگ تو آگ ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی چنگاری ہو یا بڑا سا کوئلہ، نقصان دونوں ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، لہذا اس کا انجام بھی ذلت ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کا یہ قبیلہ کتنا خوشحال تھا، یہ سب لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچتے تھے، مال کماتے، کھاتے پیتے، مزے سے زندگی گزارتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک کا حکم نہ مانا،
تب ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ آخر انجام کیا ہوا؟ یہ سارے نافرمان لوگ بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بھیانک انجام سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے ہر دم بچتے رہا کریں۔ ایسے وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں اس کو برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت کا جو اثر ہے وہ 7 پشتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، اگر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ قرآن، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ دکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فساد زمین میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا فضل ہے، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب ہم پر نہیں آتا، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا، مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو بہرحال نکلتا ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پچھلی امتوں کا عذاب جسمانی خسف اور مسق تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دنسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیا جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف اور مسق ہے، پہلوں کے جسم بدلتے تھے لیکن اس امت کے دلوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ۔ ترجمہ قرآن، اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے۔ گناہ کرنے سے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کے سبب دلوں کو الٹا دیا جاتا ہے، دل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب دل تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر نیکی کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوتا، پھر وہ نیکیوں کی طرف نہیں آتا۔ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اطاعت میں لذت نہ پانا، رب کی فرما برداری میں لذت کا نہ پانا۔ نمبر 2، گناہوں سے خوف نہ کرنا۔ نمبر 3، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ جو کسی کی موت سے عبرت نہیں پکڑتا،
اور جس کا دل نیکی کر کے لذت نہیں پاتا اور جو جناب گناہوں سے خوف نہیں کرتا، سمجھ لے اس کا دل الٹا دیا گیا ہے، اس کا دل تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا عذاب ہے اس کے لیے۔ ان تینوں نشانیوں کے سامنے رہ کر ہم اپنے دل کی حالت پر غور کریں۔ آج ہماری حالت کچھ ایسی ہی ہے، گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں گھنٹے گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ ہماری نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، فضول کاموں میں مصروف ہوں، وقت کی فکر ہی نہیں رہتی۔ تلاوت کرنے بیٹھ جائیں تو کبھی ادھر کبھی ادھر کے کام یاد آ جاتے ہیں۔ رمضان مبارک تشریف لانے والا ہے تو کبھی گرمی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کام کاج فکر، کبھی بچوں کی روزی کی فکر، کبھی پتہ نہیں کیا کیا بہانے بناتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ صرف دل کا الٹ جانے کی وجہ سے ہے، اور کسی کی موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہو چکی ہے کہ بندہ معاذ اللہ قبرستان میں جا کر بھی کہنکا لگا رہا ہوتا ہے، وہاں سے بھی وہ عبرت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں جکڑا جا چکا ہو، ہمارے دل الٹا دیے گئے ہوں اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ ہمیں احساس پیدا کرنا ہے، ہم نے دوسروں سے عبرت پکڑنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچہ کیسے جائے، تو اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ، گناہوں کی معلومات کا ہونا یہ بہت ضروری ہے کہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک بہترین کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس کا مطالعہ فرمائیں، اور 70 کبیرہ گناہ ان کا مطالعہ فرمائیں، اور جہنم کے خطرات کا مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل عبادت کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی دوسروں سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ ان کے واقعے سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے کہ وہ مالک کریم گناہ پر فوری پکڑ نہیں فرماتا، فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ بندے کو مہلت عطا فرماتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے مہلت ملتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر مہلت ملتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر مہلت ملتی ہے۔ یوں اللہ پاک مہلت عطا فرماتا رہتا ہے۔ آخر جب بندہ نہیں سدھرتا تو اب اس کی پکڑ کر لی جاتی ہے۔ اللہ پاک اسے بار بار مہلت دیتا ہے۔ ان بنی اسرائیل کو بھی مہلت دی گئی تھی، ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، اگلے دن ہی ان پر عذاب آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمانے کے بعد 70 سال تک اللہ پاک نے ان کو مہلت عطا فرمائی تھی کہ آج بھی اس گناہ سے باز آ جائیں تو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ لیکن 70 سال تک انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو بندروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نیکوکار ان مچھلی پکڑنے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، لیکن آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ابھی تو بڑے دن پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو بڑے سال پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں، دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، کیا ہوگا دیکھ لیں گے ہم، وہ فلاں بندہ بھی جھوٹ بول کر کاروبار کر رہا ہے، فلاں بندہ بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، ہم کر رہے ہیں تو کیا بات ہے، جب قبر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ یہ جملے بہت سخت ہیں اور بہت سخت گناہ ہیں۔ اپنی جگہ گناہ تو برا ہے، پھر ایسے جملے بولنا یہ بھی بہت بڑے گناہ کا باعث ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی
اسے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا تھا. ان کو ایک پتھر پر کھڑا کیا گیا اور تمام زمین و آسمان کے نظارے دکھائے گئے. اس معراج کے اندر آپ نے ایک بندہ دیکھا جو بدکاری کر رہا تھا. اللہ پاک کے نبی تھے, گناہ سے بڑی حیا آتی تھی اور بڑا غصہ آیا. اللہ پاک کے نبی خلیل علیہ السلام نے اس بندے کے حق میں بد دعا فرمائی. اللہ پاک نے فوراً اسے ہلاک فرما دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ چوری کر رہا ہے, آپ نے اس کے حق میں بھی بد دعا فرمائی. اللہ پاک نے فوراً ہلاک فرما دیا. اب اللہ پاک نے وہی فرمائی, اے ابراہیم علیہ السلام, یہ میرے بندے ہیں, ان کی طرف نظر نہ کرو, میں ان کو مہلت دیتا ہوں, لہذا آئندہ تم نے بد دعا نہیں کرنی. تو یہ اللہ پاک کی مہلت ہے. اللہ پاک نے فرعون کو بھی مہلت دی, فرعون کو بھی مہلت دی. جب خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تو روایتوں میں ہے جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر پھیلا دیے اس کو عذاب دینے کے لیے, لیکن اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو منع فرما دیا, نہیں ابھی اس کو مہلت دی جائے گی. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اس کے بارے میں بد دعا کی, مولا میں اس کو سمجھاتا ہوں, نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, لیکن باز نہیں آتا, اے مولا تو اس کو ہلاک فرما. تو اس دعا کے 40 سال بعد جا کر اللہ پاک نے اس فرعون کو ہلاک کیا تھا. یہ 40 سال کا جو عرصہ تھا اس کے لیے مہلت تھا. اور ہمیں سانس ملی ہے, ہمارے پاس سانس ہے, ابھی ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہم توبہ کر لیں. رب کی جو نافرمانیاں ہیں, جو اس کی جو نافرمانیاں ہیں, اس سے توبہ کریں اور رب کی طرف رجوع لائیں. اللہ پاک نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے. بنی اسرائیل والوں نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی, اللہ کا ایک حکم نہیں مانا. اللہ پاک نے ان کو بندنوں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا. آج نہ جانے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, نہ جانے کتنے رب کے حکموں کو ٹال رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم پر عذاب نہیں آ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے کہ آج ہی میرے بندہ توبہ کر لے, آج ہی میری طرف آ جائے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں. یہ توبہ کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر کھلا ہوا ہے. ہم توبہ کریں, اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ پاک کے بڑے نیک بندے پرہیزگار ہیں. ان کا ایک دوست تھا جو ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور بڑا متقی پرہیزگار تھا, بڑی عبادت و رعایت کیا کرتا تھا. بالآخر یہ ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہوا تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے. کیا دیکھا کہ چہرے کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے, آنکھیں نیلی پڑ چکی ہیں اور چہرہ بگڑنے والا ہے. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم تو بڑے نیک ہو, پرہیزگار ہو, عبادت گزار تھے, بڑے بڑے نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, کیا ماجرا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں لوگوں کے سامنے نیک تھا, لیکن جیسے میں تنہائی میں جاتا تو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا تھا, میں شراب پیتا تھا, گناہوں والے کام کرتا تھا. اللہ پاک نے اسی بیماری کے اندر مجھے مبتلا کر دیا. میں نے توبہ کی اور قرآن کی تلاوت کی, الحمدللہ سے شروع کیا, یاسین تک پہنچا, یاسین کی تلاوت شروع کی. میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی, مولا مجھے معاف فرما دے, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ پاک نے میری توبہ کو قبول فرما لیا, مجھے صحت عطا فرما دی. جب چند دن گزرے تو پھر میں گناہوں کے اندر پڑ گیا, پھر بیمار ہوا, پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی, پھر میں نے دعا مانگی, اللہ پاک نے میری توبہ کا قبول فرمایا. پھر میں ہٹا کٹا صحت مند ہو گیا, پھر میں گناہوں کے اندر چلا گیا. اب بھی میں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا تھا, لیکن اللہ پاک نے میری زبان کو بند کر دیا. اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی. یہ سننا تھا. منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی وہاں سے اٹھے, چلے گئے, گھر کے دروازے سے باہر نکلے تھے تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے.
تو یہ اللہ پاک انسان کا مولا دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم بیمار ہوئے ہوں گے، ہم نے دعائیں کی ہوں گی، اب پتہ بس آخری وقت ہے، یا اللہ ایک دفعہ معاف فرما دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ بلکہ مجھے ہی بعض افراد ایسے ملے ہیں، قاری صاحب دعا فرمائیں، اب اگر میں ٹھیک ہو گیا نا تو مسجد نہیں چھڑوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا۔ لیکن کہاں گئے وہ لوگ؟ اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی ان کو، کیوں کہ اللہ پاک مہلت دے رہا ہے، لیکن یہ مہلت زیادہ دیر نہیں ہے۔ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب رب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہے، عذاب بڑا سخت دیتا ہے۔ تو لہذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے کہ ہم توبہ کریں اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک جائیں، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کریں، کہیں ہمارے دلوں کو الٹا دیا نہ جائے، کہیں ہم مسخ نہ کر دیے جائیں۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ حضور کے صدقے ہم پر عذاب نہیں آئے گا، تو اس کی بھی وضاحت سن لے، تمام امت پر یک بارگی عذاب نہیں آئے گا، تمام امت پر، جیسے پچھلی امتوں پر آیا کہ کسی نبی کی ساری امت ہی تباہ و برباد کر دی گئی، تو حضور کے صدقے یہ والا عذاب ہم پر نہیں آئے گا۔ لیکن حضور کا ہی فرمان ہے، جس خطے کے، جس گاؤں کے، زمین کے ٹکڑے کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے وہاں پر اللہ کا عذاب آئے گا، ساری امت پر نہیں آئے گا، لیکن جس خطے کو گناہ زیادہ ہو جائیں گے اس پر آئے گا، تو نہ جانے کب ہماری باری آ جائے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بس اوقات میں ایک گاؤں پر، ایک خطۂ ارض پر عذاب دینے کا ارادہ کر لیتا ہوں، مگر وہاں پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جو جانور ہوتے ہیں بے زبان، ان کے صدقے پھر میں اپنے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہوں۔ یعنی اتنے گناہ بندہ کرتا ہے۔ تو ابھی تو ہمارے پاس وقت ہے، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے غفلت سے، مگر پھر بھی میرا دل بیدار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ اب ہم گناہ کر کر کے گویا کہ اچھے بنے ہوئے ہیں، بظاہر اچھے، لیکن حقیقت میں گناہوں سے بچ جانا یہی صحت ہے۔ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے بنی اسرائیل کا بندروں والا واقعہ سنا کہ انسان بندر بن گئے صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے، یہ ہمارے لیے عبرت اور نصیحت تھا کہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ یہ صرف ایک معلومات، ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ نصیحت تھا ہمارے لیے۔ ہم نے نصیحت لینی ہے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے، رب کی طرف آنا ہے۔ دنیا کا جو وقت ہے بالکل مختصر ہے، چھوٹا ہے، بلکہ کافر، حالانکہ کافروں کی جو عمر ہے مسلمانوں سے زیادہ ہے، ابھی بھی دیکھا جائے تو زیادہ ان کو عمر ملتی ہے، کیوں؟ لیکن کافر، قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت کافروں سے سوال کیا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، تو وہ کہیں گے ایک دن ٹھہرے، ایک دن۔ تو یہ دنیا صرف ایک دن کی ہے، باقی آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں اور جس کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قبر و آخرت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔